الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي من بابها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كنت مولى فهذا أجر مولى صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پتے کی بات بتائے گا تو دیوانہ بتائے گا. مزہ توحید میں کیا ہے وہ پروانہ بتائے گا. کسی کامل سے کر صحبت تجھے دنیا سے کیا لینا. حقیقت میں جو مزہ ہے وہ ایک دیوانہ بتائے گا. میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے شاید میرا دوسری یا تیسری مرتبہ اس خانقاہ میں آنا ہے. میں علامہ و مولانا صوفی مقبول احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں جب بھی ان کو دیکھتا ہوں ان پر ایک دیوانگی تاریخ ہے اور ایک راہ طریقت میں عقل مند ہونا بڑی بات نہیں، دیوانہ بننا بڑی بات ہے. اور یہ سارے کام دیوانے ہی کر سکتے ہیں. اور عقل مند ہمیشہ جو ہے وہ گھاٹے اور خسارے میں رہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے یہ سارے جو کام گنوائے یہ کسی کتاب میں لکھا ہوا نہیں، نہ کوئی ان کو اس کی تعلیم دیا. ایک جنون تھا. انہوں نے بزرگوں کی نسبت سے مزار پاک کی چوکی قائم کی، پنجتن پاک کی بنیاد رکھے، پھر 72 شہیدوں کی بنیاد رکھے اور اسی طرح ایک کشتی بھی بنائے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ غرق ہونے سے بچ گیا. تو آج یہ ہمارے علامہ صاحب مقبول احمد نے جو کر دکھایا، یہ سادات کی نسبت سے انہوں نے غلامی جب اختیار کی تو وہ خود پار ہونا نہیں چاہتے، کشتی بنا کر کے جو بھی سوار ہیں ان کو سب کو پار کروانا. تو آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نسبت کو خانقاہوں سے جوڑیں. وہ بھی ایسی خانقاہیں ایسے پیروں سے جوڑیں جو خود پرست نہ ہو، خدا پرست ہو، جو خود نمائی والا نہ ہو. کیونکہ طریقت نام ہے کسر نفسی کا، اپنے آپ کو فنا کرنے کا، اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھنے کا نام طریقت ہے. لوگ طریقت میں آنے کے بعد ان پر جب غرور اور گھمنڈ سوار ہو جاتا ہے تو میرے حساب سے وہ طریقت نہیں ہے. بعد میں کچھ بھی فتویٰ دینا رہا تو میرے اوپر دے سکتا ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عاجزی، خاکساری، اپنائیت، دلوں سے محبت جوڑنا. اسی لیے غریب نواز کا مہینہ ہے. میں نے پڑھا تھا غریب نواز نے فرمایا کہ جس کے اندر سورج کی جیسی شفقت، سمندر کے جیسی سخاوت اور زمین کے جیسی عاجزی نہ ہو وہ صوفی کہلانے کے لائق نہیں. سورج کسی کا چہرہ دیکھ کر کسی نیک آدمی کے گھر پر ہی اس کی روشنی نہیں پڑتی، گندگی پر بھی اتنی ہی پڑتی جتنا ایک نیک آدمی پر پڑتی. اور سمندر ناپاک آدمی بھی جا کر اس میں غوطہ لگا دے تو اسے پاک کر دیتا ہے، خود ناپاک نہیں ہوتا. زمین اس پر جتنا بھی غرور، تکبر کرو، گندگی کرو، کچھ بھی کرو، وہ اپنی عاجزی میں قائم رہتی ہے. تو ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اور سب سے بڑی خوش نصیبی آج کل ناسبیت زیادہ پھیل کر رہی ہے. جتنے مولوی ملے ہیں
انہوں نے ناسبیت کی طرف لوگوں کو لے جانا چاہتے ہیں. ان کو یہ پہچان، ان کو یہ معلوم نہیں کہ نماز میں صرف نبی اور آل نبی پر اور ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. اگر کسی کا نام دوسروں کا لے تو نماز نہیں ہوگی. اور نماز کی جو سجاوٹ ہے، نماز کی مقبولیت کا جو دروازہ ہے، جو ضامن ہے، وہ درود ابراہیم ہے. تو اس لیے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ آج ضرورت ہے اہل بیت کی محبت سے. اہل بیت چاہے مولا علی علیہ السلام ہو، چاہے خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہو، چاہے امام حسن علیہ السلام ہو، چاہے امام حسین علیہ السلام ہو، ان کی اولاد ہو، ان سے ایسی نسبت رکھو. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی آدمی دن بھر کر روزہ رکھتا ہے، رات بھر کر نوافل پڑھتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھ رہا ہے، ایسی حالت میں اسے موت آ گئی، اس کے دل میں اگر اہل بیت سے بغض ہے، سمجھو وہ کفر پر مرا، اس کی ساری نماز باطل ہو گیا. تو میرے دوستو، نماز پڑھنا فرض ہے، پڑھو. حج فرض ہے، کرو. زکوٰۃ دینا فرض ہے، دو. لیکن اہل بیت کی محبت کے بغیر یہ سارا باطل. نہ کسی کی نماز قبول ہوتی، نہ روزہ قبول ہوتا. اسی لیے اللہ کے رسول نے ہمارے واسطے تو حکم ہے ہی ہے، لیکن حکم دیتے وقت مخاطب ہم نہیں تھے. صحابہ اکرام کی جماعت 1,24,000 کم و بیش صحابہ، ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے حضرت مولا کائنات کو کھڑا کر کے ہاتھ اٹھا کر اعلان فرما دیا، من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جن کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. میرے پاس ایک شخص آیا یہی ہبلی میں، روم میں، مجھے پوچھا کہ صاحب کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے بھی مولا ہیں؟ میرا عشق نے جواب دیا، ارے وہ آدم کے بھی مولا ہیں، نوح کے بھی مولا ہیں، عزیز کے بھی مولا ہیں، سارے نبیوں کے مولا ہیں. کیونکہ میرے رسول بھی سارے نبیوں کے امام ہیں، تو علی بھی سارے نبیوں کے امام ہیں. تو اس لیے علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، سعادات کی محبت، زیادہ خدمت نہ کرنا ہوا تو بھی کوئی بات نہیں، ادب و احترام میں کمی مت کرو. اب بہت لمبی چوڑی بات نہیں کرتا ہوں، میں ذہن بہت طرف جا رہا ہے. اب یہی بات میں کہوں گا کہ جیسا علامہ مقبول احمد صاحب نے ہمارے قبلہ شاہ ولی اللہ شاہ صاحب جو بادشاہ پیراں مدظل علی دھارواڑ والے ہیں، ان سے اپنی نسبت کو جوڑ کر کے یہ دیوانگی میں سارا بنائے ہوئے ہیں. میں دعا کروں گا کہ ہر مرید کو اللہ تعالیٰ ایسی دیوانگی عطا فرمائے، ایسی محبت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرمائے، اور ایمان اور اسلام کی زندگی، ایمان اور عرفان کی موت نصیب فرمائے. کل قیامت میں اہل بیت کے غلاموں میں ہمارا حشر فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.